بختیار کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ میں نے بچ بچ کر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ تمہارا بھائی بہت بے وقوف آدمی ہے، میں نے کہا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو چاقو مار دیا۔ اس نے چاقو کیوں مارا؟ کہتا تھا کہ زینوں سے تعلق توڑ دو، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تو بہت عرصے سے اس کے گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور اپنی آمدنی زینوں اور اس کی بیٹیوں کو کھلا رہے ہو۔ میں نے اسے یقین کروانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس پر ہماری لڑائی ہو گئی اور میرے بھائی نے مجھے چاقو مار دیا۔ میں نے اس کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس سے اس کی زبان میں روانی آ گئی۔ اس کا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میں نے اس پر بچے کے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ ملک صاحب، اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی، میری بات مان جائیں، میں نے بچے کو قتل نہیں کیا۔ میرے سر پر قرآن پاک رکھ دیں تو میں کہوں گا کہ میں وہاں تھا ہی نہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج بچہ پیدا ہوا ہے۔ مان لوں گا یار، میں نے دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ مان لوں گا۔ مجھے تمہارے بھائی پر غصہ ہے جس نے تمہیں چاقو مارا ہے۔ زخم کیسا ہے؟ گہرا ہے؟ اسے جانے دیں ملک صاحب، اس نے کہا، معمولی سا زخم ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے 3 4 روز پہلے کا ایک دن اور وقت دن کا بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ شلوار اوپر کر کے مجھے زخم دکھائے۔ وہ پسو پیش کرنے لگا۔ میں نے اس کی شلوار زخمی ٹانگ سے اوپر کر دی۔ پٹی کسی ڈسپینسر کی بندھی ہوئی تھی اور پٹی نے خاصی جگہ گھیری ہوئی تھی۔ کوئی اناڑی آدمی اس طرح پٹی نہیں باندھ سکتا۔ پٹی کی لمبائی چوڑائی سے پتہ چلتا تھا کہ زخم گہرا بھی ہے اور چوڑا بھی۔ پٹی کس سے کروائی تھی؟ اس نے ایک ہندو ڈسپینسر کا نام لیا۔ بازار میں اس ڈسپینسر کی اپنی دکان تھی۔ مرہم پٹی کرتا تھا اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی دوائیں دیتا تھا۔ میں نے بختیار سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ وہ گھبرانے لگا۔ میں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ جب اسے چاقو مارا گیا اس وقت اس نے پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ میں کسی شک پر اس سے زخم کے متعلق اتنی زیادہ باتیں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلیاں دیکھیں۔ میں نے آگے ہو کر رازدارانہ لہجے میں کہا، بختیار، سچ بتا دو، نوری کہاں ہے؟ وہ تڑپنے لگا۔ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا تھا کہ اس کی زبان ہکلانے لگی۔ پہلے آپ نے کہا ہے کہ میں نے بچے کو قتل کیا ہے، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نوری کہاں ہے؟ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور بختیار سے کہا، باہر جا کر بیٹھو اور سوچو۔ اچھی طرح سوچ لو گے تو میں تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے باہر لے جا کر اپنے ساتھ رکھے اور اس کے بھائی کو اندر بھیج دے۔ 2 4 منٹ کے بعد وہ بھی آ گیا۔ یہ وہی پہلوان نما آدمی تھا جس نے مجھے بڑے روب سے کہا تھا کہ اسے پتہ چل جائے کہ بختیار پر کس نے حملہ کیا ہے تو وہ اس آدمی کی لاش میرے پاس لے آئے گا۔ اس شخص نے مجھ پر بھی روب جمانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بات پرانی ہو گئی تھی، اب پھر یہ شخص میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کیوں پہلوان؟ میں نے اس سے پوچھا، اپنے بھائی کو چاقو کیوں مارا ہے؟ ایک عرض کرتا ہوں جناب، اس نے کہا، کیا آپ مجھ پر کیس بنائیں گے؟ میں نے بھائی کو ڈرانے کے لیے چاقو گھمایا تو اسے لگ گیا۔ میں نے بناوٹی سی ہنسی ہنس کر کہا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں بھائی، تمہارے بھائی نے تمہارے خلاف رپورٹ تو نہیں کی؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اس نے وہی دن بتایا جو بختیار نے بتایا تھا، لیکن وقت جو بتایا وہ اس سے مختلف تھا جو بختیار نے بتایا تھا۔ میں نے اس سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو اس نے وہی وجہ بتائی جو بختیار نے بتائی تھی۔ زخم گہرا ہے یا معمولی؟ معمولی سا ہے جی، اس نے کہا۔ آپ اس معاملے کو اتنا کیوں کرید رہے ہیں جناب؟ جو میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دو۔ میں نے کہا، ابھی بتا دوں گا کہ میں اس معاملے کو کیوں کرید رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ سچ الگ کرنے کے لیے اسے چکر دیا۔ زخم معمولی ہی ہوگا، اسی لیے مرہم پٹی تم نے اپنے ہی ہاتھوں کر دی تھی۔ بھائی تمہارا اسی سے راضی ہو گیا ہوگا۔ ہاں جی، اس نے کہا۔ بھائی ہے، دشمن تو نہیں۔ میں نے اس کے زخم پر خود دوا لگائی اور پٹی باندھ دی تھی۔ تم دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی تھی؟ وہ تو میرے گلے پڑ گیا تھا جی، اس نے کہا۔ تب میں نے چاقو نکال کر اسے ڈرایا۔ میں ہنس پڑا۔ یہ بھی بناوٹی ہنسی تھی۔ بختیار نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ میں نے کہا، ہاتھا پائی میں دھوتی ڈھیلی ہو گئی تھی ورنہ وہ چاقو کا زخم نہ کھاتا۔ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی؟ ہاں جی، اس نے کہا، اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ تمہارے ماں باپ نے تو شور مچا دیا ہوگا۔ انہوں نے بیچ بچاؤ کیا تھا، اس نے کہا۔ ماں نے مجھے بہت گالیاں دی تھیں۔
مجھے مزید پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں تھی، دونوں بھائیوں کے بیانات میں فرق آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا۔ بختیار نے بتایا کہ اس نے پاجامہ پہن رکھا تھا۔ اس کے بھائی کو میں نے اشارہ دیا کہ بختیار نے دھوتی باندھ رکھی تھی، تو اس نے یہی کہہ دیا کہ اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی۔ بختیار نے کہا کہ اس نے ایک ڈسپینسر سے پٹی بندھوائی تھی۔ اس کے بھائی سے میں نے کہلوا لیا کہ بختیار کی مرہم پٹی اس نے کی تھی۔ دونوں نے لڑائی جھگڑے کا وقت بھی مختلف بتایا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں پاجامے اور دھوتی پر اتنا زور کیوں دے رہا ہوں۔ مجھے اس پاجامے، دھوتی یا شلوار کی ضرورت تھی جو بختیار نے پہن رکھی تھی۔ اس میں اس جگہ سے چاقو کے گزرنے کا نشان ہونا چاہیے تھا جہاں چاقو ٹانگ میں اترا تھا۔ ایسی اشیاء عدالت میں پیش کی جاتی ہیں۔ میں نے بختیار کے ساتھ صاف بات کرنے کے بجائے شہادت اکٹھی کرنا بہتر سمجھا۔ سب سے پہلے تو میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ بختیار کا کھرا دیکھے۔ پھر میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ بختیار کے باپ کو اور اس ڈسپینسر کو تھانے بلوائے جس سے بختیار نے مرہم پٹی کروائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کھوجی نے آ کر بتایا کہ ملنگوں کے ساتھی پر حملے کی واردات میں موقع واردات سے تھوڑی دور ایک دیوار کے ساتھ جو کھرے دیکھے گئے تھے وہ بختیار کے تھے۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ ابھی بختیار کو نہ بتائے۔ کچھ اور وقت گزرا تو بختیار کا باپ آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہندو ڈسپینسر بھی آ گیا۔ میں نے بختیار کے باپ کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا۔ مجھے بختیار جیسے بیٹوں کے باپوں کی کمزوریوں کا علم تھا۔ یہ بوڑھا تو بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ میری بات غور سے سننا بزرگوارو، میں نے اسے کہا، میں آپ کو بڑی عزت سے تھانے سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے دونوں بیٹے جھوٹ بول چکے ہیں۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو میں ان کے ساتھ آپ کو بھی حوالات میں بند کر دوں گا۔ آپ کی بیوی کو بھی تھانے بلوا لوں گا اور آپ کے گھر کی تلاشی لوں گا۔ حضور، اس نے ضعیفی اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بالکل سچ بولوں گا۔ آپ کے بیٹے بختیار کی ٹانگ پر چاقو کس نے مارا تھا؟ میں نے پوچھ لیا۔ مجھے اس نے نہیں بتایا، باپ نے جواب دیا۔ کیا آپ کے بڑے بیٹے نے اسے چاقو مارا تھا؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں، اس نے کہا۔ بات یوں ہوئی تھی کہ صبح میں نے دیکھا کہ بختیار لنگڑا کر چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ٹانگ پر چوٹ آئی ہے۔ اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ شلوار، باپ نے جواب دیا۔ اس شلوار پر خون ہوگا۔ اس نے ماں سے کہا تھا کہ رات والی شلوار غسل خانے میں پڑی ہے، اسے دھو دینا۔ اس نے کہا۔ ماں خون دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے بختیار سے پوچھا کہ ٹانگ پر زخم کیسا آیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ رات اندھیرے میں گر پڑا تھا اور نیچے ایک لوہا پڑا تھا جس سے ٹانگ زخمی ہو گئی۔ کہیں دونوں بھائیوں کی آپس میں لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی؟ میرے سامنے یا گھر میں تو نہیں ہوئی تھی، باپ نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ دن کے وقت دونوں بھائی لڑ پڑے تھے اور بڑے بھائی نے بختیار کو چاقو مارا ہے۔ میں نے کہا، اگر ان کی لڑائی ہوئی تھی تو آپ نے انہیں چھڑایا تھا؟ یہ ہمارے کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، اس نے کہا۔ بھائیوں کی آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس بوڑھے سے میں نے کئی اور سوالات پوچھے۔ اس نے جو بھی جوابات دیے ان سے بختیار اور اس کے بڑے بھائی کے بیانات کی تردید ہوئی تھی۔ میں نے بوڑھے کو باہر بھیج دیا اور ڈسپینسر کو بلوا لیا۔ بختیار کے زخم کی پٹی تم کیا کرتے ہو؟ جی ہاں، اس ادھیڑ عمر ہندو نے جواب دیا۔ 2 مرتبہ اس کی پٹی کر چکا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم جو کچھ کہو گے یہ تمہیں عدالت میں بھی کہنا ہوگا، میں نے کہا۔ تمہیں گواہی دینی ہوگی، جھوٹ بولو گے تو یہ جرم ہوگا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ پہلی پٹی کروانے کے لیے بختیار تمہارے پاس کس دن اور کس وقت آیا تھا؟ اس نے سوچ کر جواب دیا اور دن کے بجائے رات بتائی۔ یہ واردات کی رات تھی، وقت بھی اندازن بتایا۔ بختیار میرے گھر آیا تھا، اس نے بتایا۔ میں سویا ہوا تھا، اس کی دستک پر آنکھ کھلی اور دروازہ کھولا تو بختیار تھا۔ کہنے لگا کہ 2 آدمی لڑ پڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ بختیار انہیں چھڑانے لگا تو چاقو اس کی ٹانگ میں لگ گیا۔ میرے گھر میں دوائیاں اور پٹیاں رکھی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پولیس کے چکر میں آ جاؤں۔ اس نے مجھے 10 روپے دیے اور کہا کہ مت گھبراؤ، میرے ساتھ کون لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے۔ پھر میں نے پٹی کر دی۔ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کے 10 روپے آج کے 3 یا 4 ہزار روپے کے برابر تھے۔ زخم کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ گہرا تھا، 2 انچ گہرا ہوگا، ڈسپینسر نے جواب دیا، اور تقریباً 3 انچ لمبا۔ شلوار تو خون سے لال ہوگی، میں نے کہا۔ قمیض پر بھی خون کے چھینٹے تھے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، قمیض پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی تھی۔
ملنگ کے مضروب ساتھی پر حملہ کرنے والا بختیار ہی تھا۔ میں نے اسے اندر بلا کر بٹھا لیا۔ بختیار بھائی، میں نے اسے کہا، آؤ اب سچ بولیں اور سچ سنیں۔ اب تم نے جھوٹ بولا تو اس کمرے سے بے ہوشی کی حالت میں نکلو گے اور حوالات میں 2 دن بے ہوش پڑے رہو گے۔ تمہیں جب بھائی نے چاقو مارا تھا تو تم کہتے ہو کہ تم نے پاجامہ پہن رکھا تھا۔ میں تمہارے گھر کی تلاشی لوں گا، مجھے وہ پاجامہ دے دینا، اس میں سے چاقو گزرا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے چاقو کے اس زخم کے متعلق جھوٹ کیوں بولا ہے؟ مجھے کوئی تسلی بخش جواب دے دو اور جاؤ۔ اس کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا، ادھر ادھر کی ہاں کر رہا تھا، لیکن ایک بات شروع کرتا اور ہکلا کر کچھ اور کہنے لگتا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب وہ ہکلا کر خاموش ہوا تو میں بولا، تمہارے خلاف 3 الزام ہیں۔ میں نے کہا، میرے پاس تینوں کی شہادت موجود ہے۔ تم نے اپنے اور راحیلہ کے نوزائیدہ بچے کو قتل کیا اور لاش دفن کی، تم نے انوری کو غائب کیا ہے، اور تم نے ایک آدمی پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ کیوں نہیں تم اقبال جرم کر لیتے اور مجھ سے رعایت کی توقع رکھتے؟ خدا کے لیے مجھ پر ظلم نہ کریں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ ملک صاحب، اگر میرے دشمنوں نے آپ کو کچھ دے دلا کر میرے پیچھے ڈال دیا ہے تو مجھے بتائیں، میں اس سے دگنا نہیں تو 1.5 گنا تو ضرور دوں گا۔ کیوں دو گے؟ میں نے تحمل سے کہا، تم بے گناہ ہو تو ثابت کر دو کہ بے گناہ ہو۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن ہر بات قابل قبول ہو۔ میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، نہ میں نے کسی سے کچھ لیا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ میں نے غلطی سے اس آدمی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، بختیار نے کہا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ یہ عجیب غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے جی کہ میں نے اس آدمی کو مارنا نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں نے صغیر کو مارنا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یار۔ میں نے کہا، تم یوں کرو کہ یہ کہانی پوری سناؤ۔ وہ تو بڑی لمبی بات ہے جی، جتنی بھی لمبی ہے سنا دو۔ میں نے کہا، تم صغیر کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ اس آدمی کو کیوں مارا؟ کس طرح مارا؟ 2 دن بولتے رہو، میں پوری توجہ سے سنتا رہوں گا۔ اس نے گھونٹ سا نگلا اور کہنے لگا، آپ نے میرا چہرہ زخمی ہونے سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا چہرہ کتنا بھدا اور بد شکل ہو گیا ہے۔ یہ صغیر نے کیا تھا، اسے سزا ملنی چاہیے تھی لیکن نہ ملی۔ میں اپنا خون پی کے رہ گیا۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ انتقام لوں اور صغیر کا چہرہ بھی اسی طرح بگاڑ دوں، لیکن میں ڈر گیا کہ پکڑا گیا تو بہت سزا ملے گی۔ میرا بڑا بھائی بھی کہتا رہا کہ انتقام لو، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ شادی کر لوں اور الگ تھلگ ہو کر آرام اور سکون کی زندگی گزاروں۔ آپ نے کہا ہے کہ پوری بات سناؤں تو مجھ سے پوری بات ہی سن لیں۔ سچی بات ہے ملک صاحب، مجھے تو خدا نے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دی ہے۔ میرے تو سارے بل سیدھے ہو گئے تھے۔ میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا تو مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی گھرانہ رشتہ ہی نہ دے۔ ایک تو میں بدنام ہو گیا تھا، دوسرے میرا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ رشتہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انوری اور راحیلہ موجود تھی۔ میرا پہلا وعدہ چونکہ انوری کے ساتھ تھا، اس لیے میں نے ایک روز کوئی 3 مہینے ہوئے انوری کے گھر جا کر اسے کہا کہ وہ شادی کی تیاری کرے۔ انوری نے خوش ہونے کے بجائے گھور کر مجھے دیکھا اور بولی، جا اور آئینے میں اپنی شکل دیکھ، منحوس، پھر کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ اس نے مجھے دھتکار دیا۔ اس کے بعد راحیلہ تھی جو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اسے اس لیے شادی کے لیے نہ کہا کہ میرے گھر والے اسے اس حالت میں قبول نہیں کریں گے۔ اس سے 10-12 روز بعد کی بات ہے، میں گلی میں جا رہا تھا، سامنے سے 3 عورتیں برقعوں میں آ رہی تھیں۔ ان کے نقاب گرے ہوئے تھے، چال سے وہ جوان لڑکیاں معلوم ہوتی تھی۔ میں ایک طرف ہو کر ان کے قریب سے گزرنے لگا تو درمیان والی لڑکی رک گئی۔ اس نے نقاب اٹھا دیا۔ وہ میری پہلی بیوی تھی۔ اس نے کہا، بختیار صاحب، میں رک گیا۔ دوسری 2 لڑکیاں بھی رک گئیں۔ میری پہلی بیوی نے مجھے کہا، میری صورت تمہیں پسند نہیں تھی، اب اپنی صورت دیکھو، لعنت برس رہی ہے۔ میرے خاوند کو دیکھنا، وہ تمہاری طرح کمینہ نہیں، اب افریقہ سے کوئی حبشن لے آنا۔ اس کے ساتھ کی 2 لڑکیوں نے کہا لگایا۔ میری پہلی بیوی بھی طنزیہ ہنس کر بولی، جا، شکل دور لے جا یہاں سے، اور لڑکیاں ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ میں پتھر کا بت بن گیا۔ میری پہلی بیوی کی شادی کبھی کی ہو چکی ہے اور سنا ہے کہ وہ خوشباش زندگی گزار رہی ہے۔
اس نے صرف مجھے ہی تانا نہیں دیا تھا، 3-4 روز کے بعد کسی شادی پر میری ماں کی اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس نے میری ماں کو بھی ایسے ہی تانے دیے اور اس نے میری ماں سے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ذلیل اور خوار ہوگا۔ پھر اس نے میرے بڑے بھائی کی بیوی تک یہ تانے پہنچائے۔ میں اندر ہی اندر جلنے اور کڑنے لگا۔ میرے لیے شادی ضروری ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کوئی لڑکی خواہ خریدنی پڑے، مجھے شادی کرنی ہے تاکہ میں اپنی پہلی بیوی اور انوری کو شرمندہ کر سکوں۔ میری نظر میں ایک گھرانہ تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ اس گھر جا کر رشتے کی بات کرے۔ میری ماں اور بھابھی گئیں اور یہ جواب لے کر آ گئیں کہ بختیار کو رشتہ دے کر وہ اپنے خاندان کو بدنام نہیں کرنا چاہتے۔ میری ماں نے میری صفائی میں 2-4 باتیں کی تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ بختیار کا چہرہ پسند نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ انوری کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ میرے دماغ پر ایک اور چوٹ تھی۔ انوری مجھے دھتکار کر اور کسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ صغیر پہلے بھی اسی شہر میں رہتا تھا۔ وہ بری ہو کر میرے سامنے آتا رہا۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن میرے دل میں کبھی کوئی خوفناک ارادہ نہیں آیا تھا۔ مجھے جب انوری نے دھتکار دیا، پہلی بیوی نے گلی میں روک کر مجھے ذلیل کیا اور ایک گھر سے رشتے کا جواب مل گیا، تو صغیر کو دیکھ کر میری یہ حالت ہونے لگی جیسے غصے سے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میری ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ گھر میں ذرا ذرا سی باتوں پر مجھے غصہ آنے لگا۔ کسی کے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں ہر کسی کے ساتھ غصے سے بولتا تھا۔ ماں نے بات کی تو اس پر غصہ جھاڑ دیا، باپ نے کچھ کہا تو اس کے گلے پڑ گیا، بھائی کے ساتھ تو میں ہو گئی۔ ایک بار بھابھی کو بھی جلی کٹی سنا دی۔ ایک روز بڑے بھائی نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، برے کام چھوڑو اور اپنے کاروبار کو سنبھالو، تم نے تو گھر میں قیامت کھڑی کر رکھی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک میں صغیر سے بدلہ نہ لے لوں گا میری حالت یہی رہے گی، بلکہ بگڑے گی۔ بھائی نے کہا کہ ہمت کرو اور صغیر کے چہرے کا یہی حال کر دو۔ اس نے کہا کہ اس کے منہ پر تیزاب پھینکو۔ میں نے کہا کہ جس طرح اس نے میرے منہ پر کلہاڑی ماری ہے اسی طرح میں اس کے منہ پر کلہاڑی ماروں گا۔ پھر میں نے اور میرے بھائی نے یہی طریقہ طے کر لیا۔ میں کوئی موضوع موقع دیکھنا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر مجھے خیال آیا کہ صغیر تکیے پر بھی جایا کرتا ہے۔ میں نے صغیر پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن یہ کام بہت مشکل تھا۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا۔ میرا ایک جگری دوست ہے، میں نے اسے کہا کہ وہ صغیر کو کسی رات تکیے پر بلائے اور مجھے بتا دے۔ دوست نے وجہ پوچھی تو میں نے اسے وجہ بتا دی۔ میرے دوست نے تیسرے روز یہ انتظام کر دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا ارادہ اسی طرح پورا ہو جائے گا جس طرح میں نے سوچا تھا، لیکن خدا کو جو منظور ہوتا ہے اس کا سبب بن جاتا ہے۔ رات کو صغیر مجھے نظر آ گیا۔ میں بڑی تیزی سے اپنے گھر گیا اور کلہاڑی لے کر اس گلی میں گیا جس میں صغیر گیا تھا۔ وہ مجھے اگلا موڑ مڑتا نظر آ گیا۔ میں راستہ چھوٹا کرنے کے لیے ایک اور گلی میں چلا گیا، وہ بھی میدان میں جاتی ہے۔ آگے اندھیرا تھا، صغیر تیز چل رہا تھا، ادھر ادھر کوئی نہ تھا۔ خطرہ تھا کہ صغیر پیچھے نہ دیکھ لے۔ میدان میں ایک طرف 3 احاطے سے ہیں، یہ محض 4 دیواریاں ہیں، ان کے اندر زمینیں خالی ہیں، کوئی مکان نہیں۔ میں ان کے دوسری طرف چلا گیا اور خانقاہ کے قریب جا پہنچا۔ اندھیرے میں صغیر کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں اور آگے گیا تو صغیر مجھے سائے کی طرح دکھائی دینے لگا۔ وہ آگے نکل گیا تھا۔ میں دبے پاؤں تیز چلتا اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو میں نے کلہاڑی کا وار کیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے سر ایک طرف کر لیا۔ کلہاڑی اسے لگی، میں نے ایک بار پھر اسے کلہاڑی ماری۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا، لیکن یہ وار بھی اس کے سر یا منہ پر نہ پڑا۔ اس کے فوراً بعد اس کا چاقو میری ران میں گہرا اتر گیا۔ اس نے چاقو کو نیچے کی طرف کھینچا، اس سے میری ران لمبی کٹ گئی۔ میں نے اس کی پیٹھ پر کلہاڑی ماری اور وہ گر پڑا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میری ران میں ہی رہا۔ میں بھاگ اٹھا اور چاقو میری ران سے گر کر نیچے جا پڑا۔ میں نے جن احاطوں کا ذکر کیا ہے ان کے قریب سے گزرتے کلہاڑی ایک احاطے میں پھینک دی۔ میں اپنے گھر جانے کے بجائے ڈسپینسر کے پاس چلا گیا۔ اس نے زخم دیکھا تو کہنے لگا کہ ہسپتال جاؤ، تم کسی سے لڑ کر آئے ہو۔ میں نے اسے جھوٹ بتایا کہ میں لوہے کے ایک ٹکڑے پر گر پڑا تھا۔ اسے 10 روپے دیے تو اس نے پٹی کر دی۔ شلوار خون سے لال ہو گئی تھی۔ اپنے گھر جا کر بڑے بھائی کو بتایا کہ میں کام کر آیا ہوں۔ وہ میرے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے خون سے رنگے ہوئے کپڑے دھوئے، پھر سوچنے لگا کہ پکڑے گئے تو کیا کہیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ایسی صورت آ گئی تو میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں چاقو مارا ہے۔ یہ وہی بیان ہیں جو میں نے اور بڑے بھائی نے آپ کو دیے ہیں۔ تو تم نے صغیر کو مارا تھا؟ میں نے کہا جی، میں نے صغیر کو مارا تھا۔ اس نے کہا
دوسرے دن یہ خبر مجھ تک پہنچی کہ صدقے کو رات کو کوئی زخمی کر کے پھینک گیا تھا اور اب وہ ہسپتال میں ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اسے صغیر نے وہاں پڑا دیکھا تھا۔ اس نے ملنگوں کو بتایا اور ملنگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ میں نے صغیر کو اچھا بھلا گھومتے پھرتے دیکھا۔ جو آدمی میرے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا اس کا قد بت صغیر کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ اندھیرا بھی تھا۔ اس شخص کا نام صادق علی ہے اور اسے صدقہ کہتے ہیں۔ شاید یہ غلط فہمی یوں ہوئی ہے کہ صغیر کہیں پیچھے رک گیا تھا اور صدقہ آگے آ گیا تھا۔